جواب دہ ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، آپ وزیر اعظم پاکستان کو جواب دہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، یہ ریاست مراد علی شاہ نہیں ہے، یہ ریاست زردار نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی آپ مہاراجہ سندھ نہیں ہے، نہ یہ بادشاہت ہے آپ کی، یہ جمہوریت ہے اور آپ جواب دہ ہیں۔ لیکن چلیے آپ کہتے نہیں ہیں، آپ نے کہا کہ میں سندھ، تو چلیے باقی تو سب کو جواب دہ آپ ہیں، یو آر آنسریبل، لیکن سندھ اسمبلی کی یہ اپوزیشن کے ممبران جو جن کی تعداد 69 ہے، اور وہ تمام سندھ کے لوگ جو آپ کے متاثرین ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے نو آواز بن کر ہم آپ سے جواب لیں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی خواہش ہم ضرور پوری کریں گے کہ ہم آپ سے جواب لے کر رہیں گے، ہم آپ سے جواب لیں گے، یہ سندھ اسمبلی آپ سے جواب لے گی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، پچھلے 12 سالوں میں، 13 کی بات نہیں کرتا، 12 سالوں میں 7,880 ارب روپے جو سندھ میں آپ نے خرچ کیے، 7,880 ارب، اس کی تفصیل میں بعد میں آتا ہوں، اس کا ہم جواب لیں گے آپ سے۔ یہ کہاں گئے؟ سندھ کی فلاح و بہبود میں گئے یا آپ کے جعلی اکاؤنٹس میں گئے؟ اس کا بھی حساب ہم دینا پڑے گا آپ کو، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور اس میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ 10 سال کی رپورٹ تو آ گئی آڈیٹر جنرل کی کہ 7,880 ارب جو 12 سال میں آپ کو ملے، اس میں سے تقریباً جنرل کی اس میں تو 957 ارب کی کرپشن آپ نے کی، اور ان 2 سالوں میں میرا خیال ہے کہ 200-300 کی اور 1200-1300 ارب، 957 کی تو اس میں آڈٹ رپورٹ کے اندر موجود ہے، اس کے بعد آڈٹ رپورٹ انہوں نے دی ہی نہیں کہ اس کا تیا پانچا ہم لوگ کر دیتے تھے، تو 7,880 ارب میں سے آڈٹ رپورٹ میں کرپشن 1200-1300 ارب کی ہے، وہ تو ثابت ہو چکی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ کیا آپ نے اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے۔ سندھ اسمبلی یہ وہ اسمبلی ہے جس نے قرارداد پاکستان پیش کی، سندھ اسمبلی کی بے تکریمی کا آپ سے جواب لیں گے۔ کہیں نہیں ہے پورے پاکستان میں کہ اسمبلی سے ایکٹ پاس ہوا ہو اور اس کو عدالتوں نے اس کو رد کیا۔ 3 ایکٹس آپ نے یہاں پاس کرائے جو موٹے موٹے ہیں، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ردی کی تو فیصلے میں رد کر دیا اس کو۔ آپ لوگ چونکہ وہ ایکٹ آپ نے اپنی ذاتیات کے لیے تھے، اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے تھے، عوامی مفاد عامہ کے قانونوں پہ تو آپ نے عمل نہیں کرایا۔ 3 ایکٹس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور ایک آپ نے قانون سازی کرائی۔ سندھ اسمبلی کی بے تکریمی کی مثال نہیں مل سکتی کہ آپ نے قانون سازی کی اپنے بہنوئی کی نوکری کو ریگولرائز کرنے، اعجاز شاہ، ویسے پورے آدھی درجن سے زیادہ ہے، اعجاز شاہ کی نوکری کو ریگولرائز کرنے کے لیے آپ نے پوری اسمبلی سے قانون پاس کرا لیا آپ نے۔ اس کی میں تفصیل میں جاتا ہوں، تو ہم اسمبلی کی بے توقیری کا آپ سے جواب لیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مفاد عامہ کے جو قانون پاس ہوئے، اس کے اندر تھا آٹو جو سرنج تھی، آٹو لاک سرنج کا قانون پاس ہوا اسی اسمبلی سے۔ کیا آٹو لاک سرنج سندھ کے اندر مل رہی ہے؟ کیا سندھ کی ڈسپینس نہیں مل رہا، عمل نہیں ہو رہا اس کے اوپر۔ اور سندھ کو جو ایڈس لگی، سندھ میں جو ہزاروں بچوں لوگوں کو ایڈس لگی ہے، اس کی وجہ یہ سرنجز کا غیر قانونی استعمال ہے۔ آٹو لاک سرنج قانون کس لیے بنائے؟ ردی کی ٹوکری ڈالنے کے لیے، مطلب جو اپنی ذات کے لیے قانون بنائے تھے نوکریوں کو ریگولرائز کرنے کے، دیگر وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دیے، اور آٹو لاک سرنج پہ کام نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تھا ضروری تعلیم، ہر بچے کو تعلیم، ایکٹ پاس ہوا 2011-12 میں، 10 سال ہو گئے تقریباً، 60 لاکھ بچے باہر ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، عمل کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے اپنی عوام مفاد عامہ کے لیے کوئی قانون جو پاس ہوا اس پہ عمل نہیں ہوا، عمل بل پاس ہوا، ابھی آپ نے سنا ہوگا، اور آپ نے سنا کہ آج سے 3 روز پہلے ایک اور عمل، شازیہ سولنگی 16-17 سال کی بچی، موسمیات کے اوپر، ایک معصوم بچی جو موٹر سائیکل سے گرتی ہے، میمن اسپتال میں اس کو لے کر جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اور اس وقت وہ احتجاج کر رہے ہیں، عمل بل پر عمل نہیں ہوتا۔
آج اس وقت لواحقین ہسپتال کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، عمل کون کرائے گا اس پر؟ عمل بل پر بھی عمل نہیں ہوتا، ایجوکیشن پہ عمل نہیں ہوتا، آٹو لاگ سرنج پہ بھی عمل نہیں ہوتا، ایسے بہت سارے قوانین ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب، سندھ کے عوام آپ سے اس ناانصافی کا، اس لاقانونیت کا آپ سے حساب لیں گے۔ اور دوسری بات کہ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی ہونی چاہیے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی آج تو ختم ہو چکا ہے آپ کے پاس، صرف آپ کی ذات کے لیے COD آپ نے سائن کیا تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف کرپشن بن چکا ہے۔ اس میں تھا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو ملے گی، اور یہ کیوں نہیں مل رہی یہاں سندھ میں؟ اس لیے کہ یہ جو 1200-1300 ارب کے آڈٹ پیراز آ چکے ہیں، اس کو چیک کرنا، اس کی انکوائری کرنا، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا، وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہے۔ آپ ناانصافی دیکھیے، آپ ان کی ڈکٹیٹرشپ دیکھیے، یہ سویلین ڈکٹیٹرز ہیں، یہ کبھی جمہوریت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان کی آپ ڈکٹیٹرشپ دیکھیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر بھی ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین اپوزیشن سے کوئی نہیں ہے، اپوزیشن کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ سندھ میں نہیں ہے، اور اسلام آباد میں جا کے ان کا قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ سندھ میں نہیں دینی، چونکہ ہماری چوری نہ پکڑی جائے، عوام کی آواز نہ بن جائے۔ اسلام آباد میں کون کون ہے سنتے جا، میں کہتا ہوں مطلب کوئی اخلاقیات ہیں، کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی سوچ ہے۔ اسلام آباد میں سنیے، چیئرپرسن انسانی حقوق کمیٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، اسلام آباد میں وہ کمیٹی چاہیے، سندھ میں نہیں دینا۔ سندھ میں تو ہم بادشاہ ہیں بھائی، ہماری ڈکٹیٹرشپ ہے، ہم سویلین مارشل لا کی پیداوار ہیں، ہم بھٹو کی جماعت ہے جس میں جو پہلا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، ہم ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے جو اسکندر مرزا کے ساتھ تھا، ہم ذوالفقار بھٹو کی جماعت ہے جو ایوب خان کے ساتھ تھا، ہم ذوالفقار بھٹو کی جماعت ہے یحییٰ خان کی پیداوار تھا، ہم ذوالفقار بھٹو کی جماعت ہے ضیاء الحق کو جس نے لگایا تھا۔ ہم نے تو نہیں کرنی جمہوریت۔ بلاول زرداری صاحب، اسلام آباد میں اسٹینڈنگ کمیٹی چاہیے، گاڑی چاہیے، پیٹرول چاہیے، دفتر چاہیے، ٹکٹ چاہیے، میٹنگ چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری اگر چیئرمین کی اسٹینڈنگ کمیٹی بن سکتے ہیں تو فردوس شمیم نقوی کیوں نہیں بن سکتے؟ سید نوید قمر صاحب، مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوتے ہیں، NICVD کو بھی کھا گیا ان کا بھائی، چیئرپرسن برائے کامرس، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار کامرس قومی اسمبلی کی۔ نوید قمر ہو سکتا ہے اسلام آباد میں، تو یہاں قمر نوید صاحب کیوں نہیں ہو سکتے کراچی میں کسی کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتے بھائی، وہ تو MQM کیا، سندھ میں کوئی جمہوریت نہیں ہے بابا، سندھ ہمارا ہے، ہماری بادشاہت ہے۔ ساجد حسین توری صاحب ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں، چیئرپرسن انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن۔ حسنین مرزا کیوں نہیں ہو سکتے سندھ میں؟ نہیں، وہ تو پیپل پارٹی کی ہے، دیکھو ہماری بدماشی ہے، ہم انڈا دیں بچہ دیں، یہ جنگل کا بادشاہ ہیں ہم۔ امیر علی خان مکسی ہو سکتے ہیں چیئرمین میری ٹائم افیئرس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے۔ اسلم ابڑو صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ چونکہ PTI کے اور سندھ میں ہے، سندھ میں سویلین ڈکٹیٹرشپ موجود ہے، سندھ میں مارشل لا کی پیداوار یہ لوگ موجود ہیں۔ سید مصطفیٰ محمد صاحب چیئرپرسن برائے پرائیویٹائزیشن ہو سکتے ہیں، تو بھائی MQM کے محمد حسین بھائی یہاں بھی ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ نہیں ہو سکتے۔ اب سینٹ کیا آئیے جی، سینٹ میں بھی چیئرمین ہے، سینٹ میں بھی چیئرمین یہی لوگ ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ دفتر چاہیے، پیسہ چاہیے، پیٹرول چاہیے، ٹکٹ چاہیے، گھومنا پھرنا چاہیے، میٹنگ چاہیے، برات چاہیے۔ اسلام آباد میں جا کے ساری جمہوریت شروع ہو جاتی، COD کے تحت چاہیے۔ فاروق ایچ نائک صاحب اگر ہو سکتے ہیں چیئرپرسن برائے فائنانس، ریونیو اینڈ اکنامک افیئر سینٹ میں، تو بھائی خرم شیر زمان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ PTI کی اپوزیشن میں ہے، یہ ان کی جمہوریت کا مکروہ چہرہ ہے۔ رحمان ملک صاحب ہو سکتے ہیں، تو ملک شہزاد کیوں نہیں ہو سکتا یہاں؟ وہ بھی MP ہے نا، ہونا چاہیے۔ رحمان ملک کے سینگ لگے ہوئے ہیں، دم لگی ہوئی ہے، آسمان سے اترے ہوئے ہیں،
اسلام آباد میں سب چیز کھپے، سندھ میں کچھ نہیں دینا، یہاں صرف مال کھپے۔ اسلام آباد میں اسٹینڈنگ کمیٹی کھپے، چیئرمین شپ کھپے، سارا کچھ کھپے، سندھ میں صرف مال کھپے، مال کھپے، مال کھپے۔ روبینہ خالد صاحبہ ہو سکتی ہیں اسلام آباد میں، تو نصرت سحر عباسی کیوں نہیں ہو سکتی کراچی میں، سندھ میں؟ سسی پلیجو صاحبہ ہو سکتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمانی افیئرس، تو یہاں ہماری بہن ادیبہ عارف کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے سسٹم کو تباہ کر دیا، انہوں نے سندھ اسمبلی کے نظام کو تباہ کر دیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں دی ابھی تک ہمیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمیں نہیں دی۔ یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، اپوزیشن جس کو چاہے دے دے۔ اپوزیشن لیڈر نے یہاں بھرپور جنگ لڑی، اور یہ لیکن ان کا سیاست کا مکروہ چہرہ انہوں نے استعمال کرتے ہوئے، اسٹینڈنگ کمیٹی کا کوئی چیئرمین یہاں نہیں ہے، وہاں پیپل پارٹی کے سارے لوگ موجود ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہاں نہیں ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، اسپیکر سندھ قومی اسمبلی سے اور چیئرمین سینٹ سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے، کہ جب تک یہ ناانصافی جاری ہے، ان کے جو مراعات یافتہ بلاول بھٹو سے لے کے سسی پلیجو تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کمیٹیوں تو فارغ کر دیا جائے، چونکہ جب سندھ میں ان کو نہیں دینے سکتے تو اسلام آباد کے اندر بھی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بھی ان کو کمیٹیاں نہیں ملنی چاہیے۔ اور اگر تھوڑی سی بھی، پھر کہوں گا، تھوڑی سی بھی وہ خواجہ آصف والی اگر ہو، تھوڑی سی بھی خواجہ آصف والی اگر ہو، تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، اگر وہ ہو تھوڑی سی بھی کسی کے اندر، تو وہاں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، لیکن مراعات لے رہے ہیں آپ لوگ، ٹکٹ لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، چھوڑ دیجئے آج، چونکہ سندھ میں آپ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کو بے نقاب نہ کر دے کوئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے۔ 69 لوگوں کا گلا دبا دیا گیا ہے، اپوزیشن سامنے نہ آئے، اپوزیشن کمیٹی میں بات نہ کرے، ساری قانون سازی، پولیس قانون وہ بنا دیا کہ پولیس کو گھر کی لونڈی بنا لیا انہوں نے، چونکہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی ہمارے پاس، یہاں اپوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جی، اب سنیں، جب یہ آئے تھے تو 2 ارب کی سبسڈی ہوا کرتی تھی، سبسڈیز دیا جاتی تھی آٹے شاٹے میں، کہ جی غریب آدمی کو مہنگا آٹا لے کر غریب آدمی کو سستا آٹا مل جائے۔ اب 80 ارب کی سبسڈیز دے رہے ہیں یہ لوگ، 80 ارب روپے سبسڈیز پہ خرچ کر رہے ہیں، اور سبسڈیز دے کس کو رہے ہیں؟ شوگر ملوں کو سبسڈی، ٹریکٹر اسکیم کو سبسڈی، ٹریکٹر اسکیم انور مجید صاحب کے، مطلب نہ ٹریکٹر ملا نہ سبسڈی ملی، وہی ٹریکٹر لے کے سبسڈی 80 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے سبسڈی، جو 2 ارب ہوا کرتی تھی۔ غریب کبھی ہم نے نہیں دیکھا انڈسٹریلسٹ کو سبسڈی ملی ہو، غریب کے لیے سبسڈی ہوا کرتی تھی، اور ساری اومنی گروپ کو سبسڈی دے دی گئی ہے۔ کیپٹیو پاور پروجیکٹس کو سبسڈی، صرف ایک کیپٹیو پاور جو ہے وہ اس کا عیسیٰ وہ لکی سیمنٹ کے پاس ہے، باقی 9 کے 9 10 کے 10 جو ہیں وہ اومنی گروپ کے کیپٹیو پاور پروجیکٹس ہیں، شوگر ملوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی سبسڈی مطلب اربوں روپے خود اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ گندم میں 4 ارب کی سبسڈی، وہ کیوں دی گئی ہے؟ چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے دست راست سکندر راہ پوٹرے کے پتہ نہیں بھائی ہے، کزن ہے، یا وہ بھی بہنوئی ہو شاید، بچل راہ پوٹروں نے اربوں روپے کے جھوٹے چیکس کے اوپر گندم بانٹ دی، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑ گئی، سندھ گورنمنٹ کو گندم کے لیے سبسڈی، اور وہ گندم جو سڑ گئی اس کے اندر بھی اسی وجہ سبسڈی ان کو دینی پڑی۔ 20 ارب کی گندم چوہے کھا گئے۔ کل وہ چیئرمین نیب بھی کہتا ہے کہ ہم ریکور کرتے ایک جگہ ہلکا سا ہاتھ ڈالا، کچھ چوہے پکڑے سکھر سے، اس کے اندر سے 14 ارب ریکور کیے، سکھر کے صرف چوہے پکڑے، وہیں صرف کڑکی لگائی انہوں نے، 14 ارب کے چوہے پکڑے برآمد ہوئے، واپس سندھ گورنمنٹ میں آئے، واپس اسی طرف ان کے پاس واپس چلے گئے۔ نثار کھوڑو گندم کے اوپر آزاد ہیں، مراد علی شاہ صاحب کے اوپر گندم کے بھی 19 ارب کا ایک ریفرنس چل رہا ہے۔ باقی آپ کو پچھلے دنوں پتہ ہی ہے کہ یہ جو ایک اور ریفرنس آیا تھا نوری آباد پلانٹ کا، اس کے اوپر الگ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سنیے جی، سندھ میں 22 سالوں میں پچھلے 12 سالوں میں امن و امان پر 753 ارب روپے خرچ ہوئے، ماشاءاللہ۔ امن و امان پر کیا انہوں نے، وہی آج آپ دیکھتے ہیں ڈاکو جو ہیں وہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مطلب روڈوں کے اوپر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، امن و امان تباہ حال ہے۔ جی بالکل امن و امان۔ اور اس کے بعد صحت کی صورتحال کا آپ کو پتہ ہے، 753 محکمہ تعلیم میں اسکول تباہ ہیں، سندھ میں 55% بچے اسکول نہیں جاتے، 85% اسکولوں میں بجلی کا نظام نہیں ہے، 70% اسکولوں میں واش روم نہیں ہے، اسکول جو ہے مویشیوں کے باڑوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں،
گٹر لائنیں بند پڑی ہوئی ہیں, شہر کھنڈرات بن چکے ہیں. برسات متاثرین آج تک چلیے سانگڑ, میرپور خاص, عمر کوٹ, آج تک روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ بتانا پڑے گا شاہ صاحب آپ کو میں ایئر وائز آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو بتانا پڑے گا یہ 7,880 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے. پچھلے 10 سالوں میں 7,880 ارب میں سے 957 ارب کی 10 سال میں کرپشن ہوئی, 2 سال کی اور ہے. یکم جولائی 2008 سے 30 جولائی 2020 تک 12 برس کا حکومت سندھ نے یہ ٹوٹل پیسے خرچ کیے, جن میں سے 6,368 ارب غیر ترقیاتی اس کے اندر تھے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ شعبہ تعلیم پر 1,225 ارب خرچ ہوئے. شعبہ تعلیم پر 1,225 ارب شعبہ تعلیم پر خرچ ہوئے. اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ 60 لاکھ بچے باہر ہیں, اسکولوں میں اوتاکیں بنی ہوئی ہیں, بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, باتھ روم ہے نہیں, دیوار ہے نہیں, ٹیچر ہے نہیں, کتابیں ہے نہیں, پینسل ہے نہیں, یونیفارم ہے نہیں, جوتے بچوں کے اس کے بھی کھا جاتے ہیں. یہ ویلفیئر کے نام پہ جوتوں کی یونیفارم اور بچوں کے جوتوں کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسی عرصے میں 12 سال میں صحت کے شعبے پر 620 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں, 620 ارب روپے صحت پہ. اور صحت کا حال یہ ہے کہ کتوں کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, ایڈز کی ویکسین اس کے لیے سرنجز نہیں ہیں, پورے جائیے دوائیاں بک رہی ہوتی ہیں. 620 ارب روپے صحت پہ خرچ ہوئے. بلدیات پر 858 ارب روپے لوکل گورنمنٹ کے اوپر خرچ ہوئے. اور بلدیات کو آپ نے دیکھا, شہر کراچی کیا لڑکانہ لگائیے, نواب شاہ لگائی, میرے پاس کچرا کنڈی بنا دیا. انہوں نے شہروں کو کچرا کنڈی بنا دیا, انہوں نے شہروں کو گٹرستان بنا دیا, انہوں نے جگہ جگہ پر دھول مٹی گندگی. صرف کیا تھا, 18ویں ترمیم کے بعد واٹر بورڈ ہم چلائیں گے, SBCA ہم چلائیں گے, پانی کا مسئلہ ہم دیکھیں گے, کوڑے کا مسئلہ ہم دیکھیں گے. بھئی آپ کیسے دیکھو گے؟ ادھر بیٹھ کے دوربین پہ دیکھو گے آپ کہ میرپور خاص میں روڈ کا کیا حال ہے. آپ تو کراچی میں آپ 15 منٹ اپنے CM ہاؤس سے نکلیں تو آپ کو ہر جگہ کے اوپر کوڑا کرکٹ ملے گا. اس بارشوں کے اندر آپ نے نالوں کے اندر لوگوں کو مروا دیا آپ نے. مطلب 858 ارب روپے خرچ ہوئے. اس کے اندر 92 کروڑ جو ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی تاریخ کا اعلیٰ ہی کام ہوا ہے کوئی. اس میں آخر میں چاہتا ہوں کمیٹی بنوائی جائے انشاءاللہ اس کے اوپر کہ 92 کروڑ روپے کتوں کو, اسٹرے ڈاگز کو نیوٹر کرنے کے اوپر خرچ ہوئے. اشتہار بڑے بڑے لگے کہ ایک طرف کورونا چل رہا, دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے کتے نیوٹر کراتے ہیں. اس کے اندر بھی ڈاکٹر باری صاحب شامل ہیں ان کے ساتھ. اس میں آخر میں چاہتا ہوں کمیٹی بننی چاہیے. پیپل پارٹی 2008 سے بیٹھی ہے. اچھا, ہر سال اخراجات بڑھتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد 2009-2008 سے 244 ارب روپے. اچھا جی, آگے آتا ہوں آپ کے پاس. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب, برائے مہربانی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے حساب چاہیے اسمبلی کی بے توقیری کا. ہمیں آپ سے حساب چاہیے اس 7,880 ارب کے ہونے والی کرپشن کا. ہمیں آپ سے حساب چاہیے جو ایجوکیشن تباہ کر دی. ہمیں آپ سے حساب چاہیے جو آپ نے صحت تباہ کر دی. ہمیں آپ سے حساب چاہیے جو آپ نے روڈ تباہ کر دیے, رستے تباہ کر دیے. اور ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں, اسمبلی کو آپ کے گھر کی لونڈی نہیں بننے دیں گے ہم. اسمبلی کو آپ کے گھر کی باندھی نہیں بننے دیں گے ہم. اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے. اور آج میں ایک آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ہم ایک مثبت اپوزیشن کرنے کو تیار ہیں, ہم تنقید برائے اصلاح ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جواب دہ ہیں, آپ سندھ کے عوام کے, آپ کو جواب دینا پڑے گا سندھ کے عوام کو. بلال بھائی اور خرم بھائی اس کے بعد بات کریں گے. میں صرف آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کمیٹیز ماشاءاللہ بڑے شوق سے آپ بناتے ہیں, بڑی بڑی کمیٹیز بناتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام پیسوں کا آڈٹ ہونا چاہیے. آپ کے 3 چیزوں کے گن گاتے ہیں, NICVT گیمز اور ایک اور کے پروگرام ہے آپ کا. NICVT کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ آج جو میں بتانا مثال, ایک میں نے آپ کو مثال دے دی اعجاز شاہ صاحب کی, کہ مطلب اعجاز شاہ بھاگ گئے تھے ملک سے, واپس آئے, قانون سازی کر کے بنایا. اب مراد علی شاہ صاحب کے بینوئی کے بینوئی سید سردار شاہ, مثال دے رہا ہوں, یہ جو پلی بارگین اور VR کے کیسز ہیں,
اب تو الحمدللہ END رولز آ گئے ہیں, روٹیشن پالیسی آ گئی ہے. سندھ کے افسران, یہ کرپٹ افسران فارغ ہونے جا رہے ہیں سب. مراد علی شاہ صاحب کے بینوئی سید سردار شاہ چیف سپرنٹینڈنگ انجینئر تھے. یہ جو لائننگ ہوئی تھی روڑی کینال میں 8 ارب کا پروجیکٹ تھا, اس کے اندر 1 ارب کی پلی بارگین کر کے آئے. 1 ارب کی پلی بارگین کر کے آئے. وہ سید سردار شاہ آفاق حیدر شاہ کے وہ بینوئی ہیں حمزہ ایسے ہی. اور VR کرنے کے بعد, دوبارہ پروموٹ ہونے کے بعد چیف انجینئر لگ گئے اور اسی علاقے میں لگ گئے. VR کر 1 ارب واپس دے کر آئے ان کے بینوئی. اور سید سردار, دوبارہ بتا دیتا ہوں, حاضر ہے, دوبارہ عرض ہے, سنیں جی, 4 ارب کی, تھینک یو ویری مچ, 4 ارب کی پلی بارگین کر کے آئے. اور اس کے بعد اسی جگہ پروموٹ ہوئے, چیف انجینئر لگے اور ساری جگہ کے اوپر وہاں بیٹھ کے کام کرے. مراد علی شاہ, آپ تو ایماندار ہیں, آپ ہی ایماندار ہیں, باقی سب بے ایمان ہیں. آپ کے دفتر میں بھی سب ایماندار ہیں, باقی سب بے ایمان ہیں. پیپل پارٹی میں جتنے 8-10 نام چل رہے ہیں وہ سب بے ایمان ہیں, صرف آپ ایماندار ہیں. یہ جو ریفرنس ہے, یہ جو ریفرنس بنا ہے, اس کے اندر 120 کے قریب گواہ موجود ہے. اس ریفرنس کے اندر جان نہیں چھوٹتی ہے سندھ کو. اور دیکھیے, میں نے ایک مثال, دوسرا سیکٹری فائنانس, وہ بھی 12 ملین کی VR کرنے کے بعد سیکٹری فائنانس بیٹھے ہوئے ہیں. 2.5 ارب کے قریب پینشن کیس, اس سے بھی یہ جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. سندھ پیچھے گیا ہے اس 12 سال میں, اومنی گروپ آگے گیا ہے, ان کے ذاتی لوگ آگے گئے ہیں, ان کے ساری جو ان کی بجاری اینڈ کمپنی اور جو ان کے دفتر میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کے دفتر کے اندر چن کے ٹیکنیکل لوگ بٹھاتے ہیں. ٹیکنیکل لوگ چن کے جو شکل سے بڑے معصوم نظر آئیں اور اندر سے یہ دیتا ہوں آپ کو. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آخر میں ایک کمیٹی بنوانا چاہتا ہوں کہ میں بسم اللہ وہاں سے کریں, شروع وہاں سے کریں, چونکہ اس سے انسانی یہ کمیٹی ایک بننی چاہیے. کمیٹیاں بہت بنتی ہیں ویسے تو, ہیلتھ پہ الگ بننی چاہیے, ایجوکیشن پہ الگ بننی چاہیے, ساری کرپشن پہ کمیٹی ان کی پہلے خود بنا لیں پھر ہم بنائیں گے. لیکن سب سے پہلے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اس وقت کتوں کی ویکسین کا, یہ کتوں کے نیوٹر کرنے کا معاملہ انسانی معاملہ ہے, انسانی زندگی کا معاملہ ہے. بچے مر رہے ہیں, وہ مطلب جو نیوٹر کیے 92 کروڑ کی اشتہارات دیکھ رہے تھے ہم. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وزراء کی کمیٹی بنائی جائے, یہ چیک کرنے کے لیے کہ ایک ڈاگ ویریفیکیشن کمیٹی بننی چاہیے. اور ان کے پاس 4-5 وزراء ہیں, جس کو کیپٹن صفدر کیس میں جو کمیٹی بنی تھی, وہ ایک ڈاگ ویریفیکیشن کمیٹی بنائی جائے, پتہ چلے, ان کی آڈٹ کرایا جائے. چونکہ ہم جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کتا نیوٹر ہے, وہ یہ کتا نیوٹر, ہمیں کون چیک کرے. تو ایک خصوصی کمیٹی بنائے جہاں جو بڑے بڑے منسٹرز ہیں, بڑے بڑے ناموں والے منسٹر ہیں, لیکن چونکہ کیپٹن صفدر میں انسانی زندگی کا معاملہ نہیں تھا, اس میں جو کتا کاٹتا ہے اور نیوٹر نہ ہو, کسی بچے کو کاٹ لے تو مر جائے گا وہ. اس لیے اس کتا ویریفیکیشن کمیٹی, ڈاگ ویریفیکیشن کمیٹی بننی چاہیے. وزراء کمیٹی بہت بناتے ہیں, اس کی سربراہی مراد علی شاہ صاحب کریں. ہمیں بتائیں کہ 92 کروڑ کہاں گئے. تو فوری طور پہ شروع یہاں سے کریں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپیل کریں, فوری طور پہ کمیٹی بنائیں جو کہ جیسے کیپٹن صفدر کے لیے بنائی, جو کہ ڈاگ ویریفائی کرے کہ جی کون سے کتے نیوٹر ہیں کون سے نہیں ہیں, تاکہ پھر یہ کیس نیب کو جائے, تاکہ پھر کوئی اعلیٰ سطحی کو جوڈیشل کمیشن بنے, کیا ہو, تاکہ چیک کرے کہ اس میں کرپشن کیسی ہوئی ہے. آپ بات کر لیں, آ جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا شکریہ. یہ نالائق اعلیٰ جو ہمارے سندھ میں ہے, اور جو PDM کی قیادت ہمیشہ یہ بولتی ہے کہ 2.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا, تو آج آپ کے توسط سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں, کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا کارنامہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت کا ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. 2 سال پہلے جو اکنامی کا حال تھا, آپ دنیا کی کوئی بھی رپورٹ دیکھ لیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں, IMF کی رپورٹ دیکھ لیں, آپ کسی بھی ریسرچ رپورٹ دیکھ لیں, پاکستان کی اکنامی کا پٹاخہ پھٹ گیا تھا. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ فیکٹس اینڈ فگرز کہتے ہیں. الحمدللہ 2.5 سال میں ہماری معیشت کو ریوائیو کیا گیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ دسمبر 2020 کے مہینے میں آپ کا ایکسپورٹ $2.37 ارب رہا, $2.37 بلین, جو ایک مہینے میں 7 سال کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہے دسمبر 2020 میں. 2020 میں آپ کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $1.4 ارب رہا, جو ہائیسٹ ریکارڈ ہے سنگل منتھ میں
पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक महीने में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इतना नहीं हुआ जितना 2020 में हुआ है। आपके जो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, जिसको आप स्टेट बैंक के ज़खायर कहते हैं, वो 2018 से कंपेयर करें तो आज वो सबसे ज़्यादा लेवल पे हैं। 2018 से 2 साल के बुलंद तरीन सतह पर आपके स्टेट बैंक के ज़खायर हैं। एक आप सब लोग सुनते हैं कि जो एक इकोनॉमी का एक मेजर इंडिकेटर होता है, सब लोग कहते हैं कि मईशत करंट अकाउंट, जो मुस्लिम लीग की हुकूमत हमको 18 अरब डॉलर का रिकॉर्ड खसारा छोड़ के गई थी जुलाई टू दिसंबर में, 16 साल के बाद आपके पास करंट अकाउंट सरप्लस है। ये 16 साल के बाद आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, जो 2018 में ये 18 अरब डॉलर का छोड़ के गए थे, और ये खसारा भी हमने पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ्रेंडली बिजनेस पॉलिसीज हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो एक इंडिकेटर होता है कि आप किस आसानी से एक नए बिजनेस में एंट्री करते हैं और एग्जिट। 2.5 साल पिछले अपोजिशन लीडर रहे, जहां तक हमें मालूम है कि 13 आपको कमेटियां दे रहे थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसमें भी नुमाइंदगी अपोजिशन को दी जा रही थी, लेकिन आपके साबिक अपोजिशन लीडर बजिद रहे कि हमें चेयरमैनशिप दी जाए, जिस पे बात नहीं हुई। और पीपल्स पार्टी का कहना था कि उनका आपके साथ पीटीआई के साथ कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेटिक सीओडी साइन नहीं है, लिहाजा इस वजह से हम पाबंद नहीं है आपको देने के लिए। एक तो ये चीज है। तो क्या अब आप वो कमेटियां वापस लेना पसंद करेंगे? इस हवाले से कोई मुज़ाकरात सिंध हुकूमत से करेंगे? क्या ख्वाहिशात हैं आपकी? अच्छा, ये बताइए कि सुमरा साहब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई से हमारा कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन नहीं है, इसलिए पीटीआई को कमेटियां नहीं देंगे। तो इस्लामाबाद में जो उनका कमेटियां ली हुई, क्या बीजेपी से साइन है इनका? इस्लामाबाद से पीटीआई से नहीं ली हुई क्या इन्होंने? मतलब इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है? बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसकी है? रिपब्लिकन की है, हमारी है। इस्लामाबाद में जायज़ है, सिंध में नाजायज़ है। यही दोहरी सियासत है, दोगली सियासत है। अच्छा बिलाल गफ्फार साहब, ये बताइए कि आपने पाकिस्तान की मैशियत को बहुत ही बेहतरीन करार दिया है। क्या पाकिस्तान के लोग सुबह मैशियत में बिस्किट ऑयल की जो ग्रोथ बढ़ी है उसमें नाश्ता लेंगे, या बाहर के खाने में कैपिटल ग्रोथ में जो इजाफा हुआ उसका खाना खाएंगे? तो ये जो सिलसिला है, आवाम कब तक इस मैशियत की बेहतरी से मुस्तफीद है? इसमें वो भी ले लें कि इस वक्त जो आपकी ग्रोथ है, काटन जो है, काटन इस वक्त सबसे बुरी काटन है। इस वक्त मईशत का जो है सबसे ज्यादा पहिए में, जैसे टेक्सटाइल का आपने जिक्र किया, काटन तो इस वक्त दफा बर्बाद हो गई है, तो किस तरह उसको 4% पे आप लेके जाएंगे? इसमें मैं ऐड करूं, मेरा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो पॉलिसी है वो इतनी नाकिस है, जब सिंध में सिंध की जो अजला है, कदीम, ठट्टो, सजावल, मोहम्मद खान, कंडोलाया, मिरपुखा, सुपरकोट, जहाँ टमाटर और प्याज की फसल बम्पर क्रॉप हुई है। आप ईरान से मुआहदा किया हुआ है, अप्रैल तक वहाँ से टमाटर यहाँ आ रहा है। आज मंडी में ₹1.25, ₹1.25 किलो टमाटर बिका है। सिंध की जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की एग्रीकल्चर हैसियत रखता है, उसके हवाले से ना एक्सपोर्ट पॉलिसी बेहतर है ना इंपोर्ट पॉलिसी बेहतर है। टू दी पॉइंट, पॉलिटिक्स से हट के इनका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले आपका मैं जवाब दूं। आपने कहा कि गरीब आदमी क्या करे। देखिए, जब बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होता है, नई इंडस्ट्रीज लगती हैं, एक्सपेंशन होता है, तो नौकरी के मौके होते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 साल पहले जो महंगाई की शरह, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और सी से जो आप इसको ना देखते हैं, वो 20% पे थी। आज आपका जो महंगाई है वो 2 साल के कम तरीन लेवल पे है। ये मेरे नंबर्स नहीं है, स्टेट बैंक के नंबर्स हैं। आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो नॉन फूड इन्फ्लेशन होता है वो 12% पे था कोविड से पहले, आज 8% पे है। और आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये तवक्को की जा रही है कि जो जनवरी का जो नंबर आएगा वो तकरीबन 7% आएगा। तो ये वो हमारे इक़दाम हैं, जो डिमांड सप्लाई का जो मैकेनिज़्म है, जिसको हमने देखा। और जो फूड की प्राइसेस कम हुई है, जिसकी वजह से आपकी महंगाई कम हो रही है और मज़ीद कम होती जाएगी। और जिस तरह आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स, आपने कहा कि जीडीपी ग्रोथ की, देखिए जीडीपी में सिर्फ एग्रीकल्चर के नहीं होता है, इसमें आपके सर्विसेज सेक्टर भी आता है, आपके मशीनरी का भी एक्सपोर्ट होता है। सारा जो आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 12 साल में आपका इसमें ग्रोथ आई है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से मुराद वो है कि जिसमें आपकी इंडस्ट्री होती है, बड़े कारखाने होते हैं, उसमें आप तरक्की देख रहे हैं। तो जब वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी उसमें आप पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है
जीडीपी ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, और मैं देख रहा हूँ कि 2022 में हम 4% की जीडीपी ग्रोथ अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। एक इनका जवाब दे, ठीक हो गया। मैं आपको बात नहीं। डेढ़ साल पहले आपने कहा था कि हम स्मार्ट ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और सीएम जो है वो जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं गए। आज आप कहां पर खड़े हैं? क्या सीएम जाने वाला है? चले जी, सुने जो आप सुनना चाह रहे हैं, अब सुने। जवाब सुने। जिस रोज गिनती में नहीं जाइएगा हमसे, गिनती मेजॉरिटी है, जिस रोज इमरान खान साहब हुक्म करेंगे, जिस रोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुक्म करेंगे, हम वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे। हम भरपूर तरीके से इसके ऊपर तैयार हैं। हमें हुक्म का इंतज़ार है सिर्फ अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और हम समझते हैं कि इखलाकियात को सामने रखते हुए खुद ही वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, चूँकि वज़ीर आला सिंध के ऊपर नैब का एक रेफरेंस बन चुका है जिसमें सिंध के वसाइल पर डाका डेल डालने के इल्ज़ामात हैं, और 8-10 में वो पीछे आ रहे हैं रेफरेंस, तो उन्हें रिज़ाइन दे देना चाहिए। नहीं तो हम तैयार हैं, मेजॉरिटी हमारे साथ है, गिनती में नहीं जाइएगा। जिस रोज़ वज़ीर आज़म साहब हुक्म करेंगे, हम इंशाअल्लाह यहाँ सिंध में तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ लाएंगे। एक चीज़ और छोटी सी कह दूँ फिर, दूसरी, सिंध हुकूमत इस वक्त PS 88 और PS 43 में सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ये है कि वाटर बोर्ड की गाड़ियां, कल आपने देखा कि ओल्ड थानों के अंदर, मलीर के अंदर खबरें भी चली हैं चैनल्स के ऊपर कि सफाइयां शुरू हो चुकी हैं, गटर लाइनें डलनी शुरू हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे लगाकर इलेक्शन गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर धांधली स्टार्ट हो चुकी है। तीसरी तरफ बदमाशी, पीरोमल सांगड़ में पीपल्स पार्टी के गुंडे ने, यूसी के चेयरमैन ने हमारे दफ्तर पर, मुश्ताक जुनेजो साहब के दफ्तर पर जाकर अपना झंडा लहराया, उसके दफ्तर झंडे फेंके, और हम नॉन वायलेंट पार्टी है ना, आप जानते हैं, और हमारा कोई गैंगवार है ना, कोई जुल्फकार है हमारी, तो उनको बाहर फेंका और उसके बाद अपने पेज पे अपलोड किया। आज से 1 हफ्ते पहले ओल्ड थानों में, मलीर में एक शख्स बदमाश हमारे कैंप में आया, हमारी खवातीन वहाँ थी 1 हफ्ता पहले, और उनको उसने कहा कि जी मैं डायरेक्ट गोलियां मारूंगा, मैं ब्रस्ट मारूंगा, मैं कत्ल करूंगा। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 रोज पहले हमारी MPA साहिबा दुआ भुट्टो वहाँ गई हुई थी, वो नादरा की गई, उसके अंदर वहाँ कोई नादरा वाले थे तो वहाँ से गुजरी, उधर भी उनके ऊपर पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला किया। इस वक्त सूरत हाल ये है, पीपल्स पार्टी बौखला चुकी है, तहरीक इंसाफ इनका मुकाबला कर रही है, और पीपल्स पार्टी ने सरकारी मशीनरी PS 88, PS 43 में अपनी गुंडागर्दी और सरकारी गुंडागर्दी स्टार्ट कर दी। आखिरी क्वेश्चन, पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है, तो क्या इस दफा अपनी ऑपोजिशन का स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे, अवामी सतह पर भी एहतजाज वगैरह करेंगे? और ये भी बता दीजिएगा, 4 माह हुए बल्दियाती निजाम खत्म हो गए, डिप्टी कमिश्नर कोई एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया हुआ है, क्या सिंध हुकूमत के पास अफसरान कम पड़ गए? आप क्या समझते हैं? सवाल से भी मौके दीजिएगा। देखिए, सिंध हुकूमत के पास अफसरान तो बहुत हैं, लेकिन उनके काम के नहीं है। सिंध हुकूमत को हमारे सिंधी में कहते हैं खाटू पुट, और उर्दू में कहते हैं कि वारदाती, या वो जो इनके साथ शामिल हो जाए। सिंध हुकूमत को वो अफसरान चाहिए जो सिस्टम के तहत जाकर इनको इनका हिस्सा पहुँचाएँ। सिंध में गवर्नमेंट में कोई अफसरान की कमी नहीं है, लेकिन करप्ट अफसरान, इनके कमदार अफसरान, इनके गुलाम अफसरान, इनके फ्रंटमैन अफसरान वो हैं, तभी इन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को वो इख्तियार दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी तो बहुत सारे अफसरान ये END रूल्स के बाद सिंध अफसरान से खाली होने वाले, नए अफसरान आएंगे इंशाअल्लाह।